لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخف ما ليس لك به علم. یہ تبرکاً آیت میں نے گزشتہ بھی پڑھی تھی اور ابھی بھی پڑھی ہے کہ جس کا صریحی معنی واضح یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، اور بہت ہی صریح اور سادہ اور فصیح کہنا چاہیں تو جس چیز کا علم نہ ہو نہ اس کی اطاعت کریں نہ ہی اس کی بات کریں، تو جو بہت اہم ترین صفت جو ہے وہ نفسانی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے اپنی جہالت کو برطرف کرے۔ یہ اہم ترین صفت نفسانی ہے، علم و جہالت، اور تمام چیزوں کا مرکز، یعنی تمام اچھائی اور برائی، جو اچھائی اس کا مرکز علم ہے اور جو برائی ہے اس کا مرکز جہل ہے۔ تو یہی دو چیز ہیں، دونوں بھائی، ایک علم کی صورت میں اور ایک جہل کی صورت میں۔ تو ہمارے نفس کو علم سے مزین ہونا چاہیے اور جہل سے پاک ہونا چاہیے۔ ساری سعی اور کوشش جو ہے ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت اس طرح سے کریں کہ علم سے مزین ہو جائے اور جہل سے پاک ہو جائے۔ اب یہ کہ بحث جو ہے علم کے بارے میں بھی اور جہل کے بارے میں بھی بہت وسیع ہے، تو وہ ساری مطالب جو ہیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں سامنے رہیں تو ان کی عبارات کے ساتھ جو ہے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، مطالب کیا ہیں، اور وہ استقصا ہو۔ لیکن یہ تو تجرباتی طور پر اور خصوصاً جو محفوظات ہیں ان کے اعتبار سے اس بات کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اعتماد پیدا ہے، سالہ سال نفس کو اسی راہ میں بہرحال دوڑا رہے ہیں، دونوں شاہراہ میں، جہالت میں بھی اور علم میں بھی۔ مگر یہ دونوں عجیب ہے کہ سمجھ نہیں سکتے کہ کس موڑ پر یہ جو ہے کس سرحد میں ہیں۔ ہم اس وقت علمی سرحد میں جا رہے ہیں، ہمارا یہ نفس کا گھوڑا ادھر دوڑ رہا ہے، یا یہ کہ جہل کی سرحد میں دوڑ رہا ہے۔ یہ جہاں تک مفہوم کے اعتبار سے بڑا روشن اور واضح ہے، وہاں مصادیق کے اعتبار سے بہت ہی ان موارد میں مشتبہ ہے کہ مشابہات بہت ہیں، تشابہ بہت ہے، اور قرآنی زبان میں متشابہات کی بعض جو ہیں وہ اکثریت اسے علم سمجھتی ہے
لیکن حق اسے جو ہے وہ باطل سمجھتا ہے اور جہل سمجھتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس اکثریت کے ایک حصہ ہم بھی ہیں کہ ہم جو ہے اسے علم سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی کو علم سمجھ کے اور حق سمجھ کر کے تبریر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں، پیش بھی کرتے ہیں کہ بہت صحیح راستے پہ گئے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے متوجہ کیا اور تھوڑا سا بلب جو ہے مضبوط قسم کا تھا اور روشن ہو گیا کہ نہیں یہ جہل تھا اور علم نہیں تھا، تو جلدی سے کوشش کریں گے کہ اس روشنی کو بجھا دیں تاکہ ہی کوئی ہمیں یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت نفسانی ہے اور یہ ہر شخص میں ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہاں نہیں ہے، سب کے یہاں ہے۔ اب یہ ہے کہ کون کتنا اس پر جو ہے وہ دسترسی حاصل کر سکتا ہے، لگام کھینچ سکتا ہے۔ بعض ہیں جو بہت ہی مشاق ہیں، بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے بھی بغیر لگام کھینچے ہوئے سرحد کو ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ واضح ہو جاتا ہے ان کا۔ ابھی آپ تلاوت کر رہے تھے تو اس میں واضح ہے، آپ پڑھ رہے تھے نا کہ اب آج دیکھیے دنیا جو ہے اسی اس پہ چل رہی کہ جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، جو جہل ہے واقعاً، یعنی واقعی جو ہے وہ جہالت کا نمائندہ ہے، وہ اسی کو جو ہے وہ حق بتا کر کے، اسی کو علم بتا کر کے، اسی کو اصلاح بتا کر کے فساد مچا رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ بہتر مثال اور مصداق آپ کو کیا ملے گا؟ اور دنیا دو دھڑے میں بٹی ہوئی، ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل سراسر صحیح ہے، حق ہے، صحیح ہے، درست۔ دوسرا گروہ کہتا ہے بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ اچھا، اور یہ یعنی واقعی متشابہات میں سے جو کہتے ہیں کہ باطل ہے، غلط ہے، اس کے بھی اقسام بہت سے ہیں، وہ مختلف دلائل لے آ لیتے ہیں۔ کوئی دنیاوی دلائل ایسے کہ جو دنیاوی ٹائپ کے لوگ ہیں، جو دینی ہیں وہ دینی دلائل فراہم کر لیتے ہیں، ان وجوہات سے، ان وجوہات سے، ان وجوہات سے، ان وجوہات سے، تمام وجوہات موجود ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے۔ آپ تو یہ چونکہ سوچ ہے، فکر ہے، تصورات ہیں، لیکن یہ کہ یہ تصورات، یہ فکر، یہ سوچ کس طریقے سے اس کو ہم جانچیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے مقدمات و مراحل جو ہیں اصل و اساس کی طرف جائیں گے۔ اگر دینی دلائل لے آ رہے ہیں اس باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے، تو دینی اساس اور بنیاد کی طرف جا کر کے اس دلائل کو جانچنا پڑے گا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ دنیاوی دلائل لا رہے ہیں تو دنیا کے واقعی مشاق لوگ جو ہیں، جو اصول اور ضوابط رکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے جانچنا پڑے گا۔ الغرض یہ کہ یہ شاہراہ بہت سخت ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، مثال یہ مصداق کے طور پر ایک۔ تو اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی میں ہر جگہ پہ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ لاگو ہے، بس پیمانے چھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیمانہ ہے، سامنے دکھ رہا ہے۔ ہماری زندگی کے پیمانے چھوٹے ہیں، راستے میں چلے جا رہے ہیں، کسی سے ملاقات ہو گئی، دو گفتگو جو ہوئی، اسی میں ہم نے جو ہے کام کر دیے اور ہم خود متوجہ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے متوجہ بھی کیا یا کسی تھرڈ آدمی نے، تیسرے آدمی نے، جو بیچارہ گزر رہا تھا، وہ سن لیا، اس کے کان میں آواز پڑ گئی، تو اس نے کہا بھئی یہ تو غلط باتیں کر رہے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے، اور اس نے متوجہ کیا تو اس سے ہم لڑ بھی جاتے ہیں اور دلائل فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر بہت زیادہ مہذب ہوئے تو کہ نہیں، ہم نے بات بالکل صحیح کہی ہے اور حق کہی ہے، اور یہ تو یہ تبریر کرنا جو ہے یہ خاصہ نفسانی، اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور تبریر سے پہلے ہمیں خود سوچنا چاہیے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم علم سے اپنے نفس کو مزین کریں اور اسے راسخ کریں اور جہل کو دور کریں۔ جب تک کہ یہ جہالت دور نہ ہوگی ہماری، اس وقت تک جو ہے یہ اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔
رہا معاملہ یہ کہ وہ بحثیں کتابوں میں موجود ہیں کہ افکار تو ہوتے ہی ہیں غلط، اور ان افکار کو جانچنے کے لیے راہیں بیان کی گئیں، اور وہ راہیں جو ہیں وہ کار بکثرت ہے۔ ایسا نہیں خالی اصول پڑھ لیے تو آ جائے گا، اس کے قواعد پڑھ لیے تو معلوم ہو جائے گا۔ جب تک کہ نفسانی طور پر انسان نہ کرتا ہو اس وقت تک جو ہے وہ ریہرسل جب تک نہ ہو، ایکسرسائز جب تک نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے آ نہیں سکتا۔ اور یہ روزمرہ ہم کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتاب لے کے بیٹھیں اور اصول اور ضوابط کے حساب سے اپنے اوپر کوئی ایسی ورزش کرنا شروع کر۔ کوئی ورزش حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ان سامنے، تو انہوں نے کہا منطق کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی اصطلاح کی آشنائی کے لیے مثلاً کبریٰ پڑھ لیا کافی۔ کیوں؟ اور جب کہ خود مطولات کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے نہ سمجھیے گا کہ کہہ دیا تو پڑھا نہیں تھا۔ یہ سب وادی سے گزرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقت اپنا برباد نہ کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتابوں میں اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں مطالب کے بیان کرنے میں، تو بہرحال مطالب کو حاصل کرنے کے بغیر اصطلاح کی معلومات کیے ہوئے اور اس کے اوپر دسترسی کیے ہوئے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن در حقیقت جو ہے وہ منطق انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اب یہ کبریٰ و صغریٰ ترتیب دینا اور دلائل کے سلیقے الگ الگ ہیں، لیکن کرتا سب وہی ہے، جو فطرت میں ہے وہی کرے گا، اس سے ہٹ کے تو نہیں کرے گا، تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا اپنا ایک نظریہ یہ تھا، اور ہے بھی یہ کہ انسان جو ہے وہ اگر پڑھا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی کر لے گا کہ اپنی بعض حرکات کو اصطلاحوں سے سمجھ لے گا کہ میری یہ حرکت فلاں اصطلاح ہے اور یہ حرکت جو ہے فلاں اصطلاح ہے، اصطلاح اور کیا کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کا اگر کچھ ہے تو آپ بتائیے گا۔ لیکن یہ کہ یہ ریہرسل جو ہے فطری طور پر وہ انسان کے اندر خود موجود ہے، تو ہمیں خود جو ہے بس صرف یہ ڈھونڈنا ہے کہ جو راہ جو ہے وہ حق ہے اس کو لے آنا تاکہ فکر اس کے خلاف نہ جائے، اور جو باطل ہے اور جو جہل ہے اس کو بھی نظروں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اس کے موافق نہ جائے۔ اور اس کا بہترین حل جو ہے وہ فطرت کے اندر جو چیز موجود ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال باہر سے سورس کی ضرورت ہے، بغیر سورس کے نہ آپ حق کا جو ہے وہ اور نہ باطل کا فیصلہ نہیں کر پا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمائر جو ہیں وہ اندر سے حق کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پشتوانے کے تحت، یعنی جو موجود ہے آپ کے پاس علم اور یہاں پہ خوابیدہ ہے وہی نکلتا ہے، وہی ساتھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بہترین راستہ جو ہے وہی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہی باطل ہے اور وہی جہل ہے، وہی جھوٹ ہے، اس سے پرہیز کرنا اور جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا۔ تو گھوم پھر کر کے بات یہی آئی کہ علم و جہل، حق و باطل، سب کا مرکز جو ہے وہ حکم پروردگار ہے، اور یہ اس نظریے کے مشابہ ہے، متشابہ میں سے ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجیے جو نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ حق اور باطل کو عقلی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں اشعری کہ ہم جو ہے حق و باطل کو بس وہی سمجھتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، تو اس سے متشابہ ہے یہ نظریہ، لیکن اس میں تداخل ہے، یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ فطری اور نفسیاتی ہیں جو واضحات میں سے ہیں، جن کے لیے اگر خدا نے کہا بھی ہے تو تائید ہے، اور اگر خدا نے منع بھی کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے معیدات میں سے ہے، نہ یہ کہ حکم پروردگار ہے الگ سے۔ لیکن جہاں بہت ہی شبیہ ایسا ہو گیا ہے حق کے، اور پھر آپ کی عقل اور ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو وہاں معیار جو ہے وہ صرف حکم پروردگار ہے۔ اسی لیے کہا بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس وقت خاص طور سے کہ جب
کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر رجوع کرو، رد کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. تو کیا معنی ہے اس کا؟ یہی معنی ہے نا کہ حق جو ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف ہے، علم جو ہے اسی کی طرف ہے. تو ہمارے لیے معیار جو ہے اللہ اور رسول کا فرمان ہے. تو تمام وہ چیزیں جو ہمارے نفس کے اندر راسخ ہونی چاہیے وہ سب جو ہے اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں اسی طرح سے تزئین نفس کرنا چاہیے. کتنا کر پاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چاہیے تو یہی. یہاں تو گفتگو اس پر ہے کہ کیا چاہیے اور کیا نہ چاہیے. ینبغی ان یظہر کہ سزاوار ہے کہ آپ سے سرزد ہو، سزاوار ہے کہ یہ سرزد نہ ہو، اور یہ بھی طے ہے کہ جو نفس میں ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے. اور اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک درندہ ہے. اللسان سبع، جو ہے وہ سبع درندے کو کہتے ہیں. تو زبان جو ہے وہ ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کاٹ لے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ آپ کے نفس میں، چونکہ زبان جو ہے وہ ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے نا، تو جو آپ کے پاس چھپا ہوا ہے اسی کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے دوسرے مقام پر مولا نے فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان جو ہے وہ اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو اسی چیز سے، حالانکہ دیکھ لیجیے آپ، مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی سے تھوڑی سی لڑائی کی اور اس نے آپ کو گالی دیا تو فوراً جو ہے آپ کے دل و دماغ پر آئے یا نہ آئے، 10 آدمی دیکھنے والے سننے والے یہی سمجھیں گے کہ اس آدمی کی نفس جو ہے خباثت رکھتا ہے، ورنہ یہ گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گالی نہ دیتا. اگر کچھ نہیں، خباثت نہ بھی، تو اتنی خباثت کا اظہار تو ہو ہی جاتا ہے کہ غضب ہے. بہرحال غصہ آیا تبھی تو مجھ سے نکلا، 24 گھنٹہ تو نہیں چیختا پھرتا، لیکن غصے میں کہا، اس کا مطلب غضب کی نشانی ہے. کچھ نہیں تو غصہ تو سمجھ میں آئی ہے نا، تو زبان کے ہی ذریعے سے سمجھ میں آیا. حالانکہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے. جو چیز چھپی ہے، ایسے تو ہم نے نہیں دیکھ کے آپ سے کہہ دیا کہ آپ بڑے غصوار ہیں، لیکن اس وقت جب زبان سے آپ کے نکلا تو معلوم ہو گیا یہ دلیل ہے اور یہ حجت ہے، یہ نشانی ہے ہمارے ما فی الضمیر کے اظہار کی. جس طرح سے زبان نشانی ہے ہمارے ما فی الضمیر یعنی چھپی ہوئی چیز کی اظہار کی، اسی طریقے سے معصومین کے لیے ایک بات ہے، تھوڑا سا اشارتاً، معصومین کے لیے اللہ نے فرمایا ہے یہ ہمارے حجت ہیں، یہ ہماری دلیل ہیں. خدا بھی جو ہے غیب میں ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے نہ معلوم بے شمار حدیثیں ہیں اس کے سپورٹ میں، کہ آپ نے خود خطبہ کیا فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرے. نحن وسیلتہ فی الخلق، ہم جو ہیں اس کے وسیلہ ہیں خلق میں. وحجتہ، 2-3 لفظ اور بھی ہیں ساتھ میں، اس کے بعد پھر کہ وحجتہ، اور ہم اس کی حجت ہیں اسی مخلوقات کے درمیان. تو اب ظاہر ہے کہ حجت یعنی دلیل و نشانی. اگر میں اس کا ترجمہ یوں کر لوں، حجت تو آپ جانتے ہیں دلیل، اور نشانی یعنی علامت، یعنی اس کو دیکھا تو آپ چھپی ہوئی چیز تک پہنچ گئے. چنانچہ یہ لفظ استعمال فرمائی ہے بی بی نے کہ نحن حجتہ فی غیبہ، یعنی اس کے غیب میں ہم جو ہیں وہ حجت خدا ہیں. وہ پردے میں ہے اور ہم اس کی نشانی ہیں، ہم جلوہ ہیں. ہم جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پردے میں ہے. تو اگر یوں سمجھ لیجئے کہ حجت بمعنی آئینہ، ہم جو ہیں وہ آئینہ ہیں اس کی ذات کے. یعنی اگر خدا کو دیکھنا ہے اور بڑا شوق ہے آپ کو کہ ہم خدا دیکھ لیں اور پریشان ہیں اور کتنے اس سے نہیں دکھتا اس سے نہیں دکھتا، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. نحن
حجت اللہ، ہم آئینہ پروردگار ہیں، ہمیں دیکھتے جاؤ خدا دکھائی دے جائے گا، تمام اس کے اقدار نظر آئیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں خدا یہاں پہ گھسا ہوا ہے، اور جب گھسا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حلول کے قائل ہو گئے، اور جب حلول ہو گیا ان کا شرک ہو گیا۔ دیکھیے صاحب وہ تو یہ بیان کر رہے تھے، ہمارے بہت سے طلباء کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے بسا اوقات کہ نہ مفاہیم نہ محامل کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، تو عوام تو بیچارے ہیں، ان کو تو نہ عام پتہ ہے نہ خاص پتہ ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس حدیث کے علاوہ دوسری بھی حدیثیں ہیں جو ان کو روک تھام کریں گی یا نہیں کریں گی، نہ ان کو کچھ خبر ہے۔ آپ کو تو خبر ہے، مگر طلباء بھی جو ہے پیستے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، تو غلط بیان کر دیا۔ خالی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں جو ہے وہ وقت صرف کر رہا ہے، حالانکہ برعکس ہونا چاہیے۔ ہم کو یہ سکھایا گیا، ہماری تربیت یوں ہوئی ماں باپ کی طرف سے بھی، اور اساتذہ نے بھی اگر درمیان گفتگو کہا ہے یا ہم نے ان سے خود سے سیکھا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے کہنے سے زیادہ سیکھنے کی ہے، تو یہی سیکھا ہے کہ بھائی جو اچھا ہے لے لو، جو خراب ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم اور آپ سراسر اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہم بہرحال انسان خاطی ہیں، کچھ نہ کچھ تو خطا ہوگی نا۔ کوئی بھی عالم ہو، عالم دائر ہو، عظما در عظما ہو، کیسے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں عظما سے بھی، یہ وہی حرکت دیکھ کے تو بدظن ہوتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جو چیز اچھی ہے وہ ہمیں لے لینا ہے، جو خراب ہے اسے صرف نظر کرنا ہے، نہ یہ کہ جو خراب ہے وہ لے لینا، اچھی کو صرف نظر کر دیا اور خراب کو لے کے خود بسا بھی لیا، اور اس بعد 10 آدمی کو بتا بھی دیا، اور 50 آدمی مجھ سے نثار بھی کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کہ نہ خود ایمان و یقین صحیح کر پائے، نہ دوسروں کو صحیح کیا۔ تو ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، ہم سارے طلباء کے اندر روحانیت میں یہ پیوست ہو گئی، اور یہ آج کی زبان میں سیاست ہے۔ اب میرے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان کی، اور لوگ کسی اور کا نام لے لیں گے، لیکن میں کہتا ہوں شیطان کی سیاست ہے، اس لیے کہ کوئی اور ہمارے اوپر نہیں مسلط ہے، ہمارے نفس میں وہی ورغلاتا ہے، وہی آ کر کے یوسوس فی صدور الناس، اور دونوں طرح کے ہیں، من الجنت والناس۔ تو شیطان جو ہے انسانی بھی ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے۔ آج کل کچھ ضرورت تھوڑی نا ہے، دیکھیے آپ ہر آدمی جو ہے کتنا جلدی سے کہہ دیتا ہے فلانے جو ہیں فلانے مکتبہ فکر کے ہیں، اور فلانے جو ہیں فلانے سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے بیچارے کے یہاں گھر میں دال روٹی کا بھی حساب کتاب نہ ہو، لیکن بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیوں سے نام لگا دیا جاتا ہے اس کو۔ ان لوگوں کو بھی خبر نہیں ہے کیوں لگا دیتے ہیں، اس لیے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں افکار مل رہے ہیں۔ تو افکار مل رہے ہیں، کس طرح مل گئے افکار؟ وہ اس طرح مل گئے کہ آسان ہے، آپ کے پاس ہم آئے اور ہماری جو فکر تھی ہم نے 2 جملے آپ کے سامنے استعمال کیے، آپ نے اڈاپٹ کیا۔ اب چونکہ آپ کی عادت وہی ہے، ہماری عادت وہی ہے کہ ہم اس پس منظر میں چلے گئے ہیں کہ اچھا لینا نہیں ہے اور برائی کی طرف توجہ کرنا ہے، تو ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ ہم اس کو بہت سادے انداز میں کہتے ہیں کہ آج کے تمام لوگ جو ہیں بے پیسے کے مزدور ہیں، پیسہ نہیں پا رہے ہیں، کوئی رسد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے افکار پھیلا رہے ہیں، ان کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، ان کی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، بغیر اس کے سوچے ہوئے کہ ارے یہ غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یا یہ غلط چیز طرف توجہ دینا چاہیے، ہمارے نفس پر بھی راسخ نہ ہو، نہیں مانتے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے معصومین کی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا یا مثلا حلول کر گیا۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عکاس، ورنہ اس طرح کی بھی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب کہنے لگیں کہ صاحب ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ علماء جو ہیں سلفاً عمل کرتے چلے آئے، بیان کرتے چلے آئے، اگر بیان کے مقام پہ ہے تو بیان کرتے چلے آئے، موعظہ میں، سمجھنے میں، جیسے یہی کہ حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا اپنی صورت میں، تو اللہ کی صورت کہاں ہے؟ جہاں صورت بنایا، جہاں مصور کیا اس کو،
وہیں سے جو ہے خدا خدا نہ رہا ہے نا، تو پھر حدیث ہی بیکار، اس طرح کی حدیث نہیں ہونی چاہیے، مخالف ہو گیا نا۔ لیکن یہ کہ وہاں صورت سے مراد کیا ہے اللہ کی، یعنی احسن وجہ، جو اللہ کے تصور اب ہمارے سمجھنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے ادا کریں آپ کو؟ بھائی ہم سوچ اور سمجھ کے ہی تو چیز کو بناتے ہیں، تصور کر کے ہی چیز کو بناتے ہیں، تو اللہ نے ایسے ہی صورت میں جو بہترین صورت ہو سکتی تھی اس کے سامنے وہ بہترین صورت میں بنا دیا، اس کا اعلان بھی کر دیا کہ احسن تخلیق ہم نے کی ہے اس کی، یہ قرآن ہو گیا اور وہ حدیث ہو گئی کہ اپنی صورت پہ خلق کیا، دونوں مل گئے۔ اب پوچھتے ہیں بتائیے قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے موافق ہے، دونوں چیز ہے۔ احسن تخلیق میں آیا تو یہ صورت کا بیان ہے، احسن تخلیق تو موافق قرآن ہو گیا، اور ادھر یہ ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ صورت دار نہیں ہو سکتا ہے، تو جو ہے وہ کیا ہو گیا، مخالف ہو گیا۔ اللہ جو ہے اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے اس کے وجہ کے، تو وجہ کا تصور ہو گیا۔ اب یہ کہ اس سے مراد کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مراد تو تب آپ لائیں گے جب چیز جو ہے وہ کچھ ڈیفیکشن پیدا کر رہی ہو، کوئی خلل واقع ہو رہا ہو، تب آپ مراد تلاش کریں گے، وَإِلَّا ظاہر کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال مزاج قرآن جو ہے وہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ ٹیلی کرنا آپ نے خالی کتاب میں یہ پڑھ لیا کہ جو موافق قرآن ہو وہ حدیث حجت، اور جو مخالف قرآن ہو وہ حدیث جو ہے تردو ہو، پھینک دو اس کو، یہ تو پڑھ لیا آپ نے اور رٹ لیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے ظاہر قرآن پر عرضہ کرنا شروع کر دیا۔ بواطن قرآن بھی ہیں، خالی ظاہر قرآن نہیں ہے، بہت سے ایسی حدیثیں ہیں جو مخالف قرآن ہیں، ظاہر قرآن کے مخالف ہیں، اور مزے کی یہ ہیں کہ متواترات میں سے نہیں ہیں، واحد ہیں، مگر علماء کس بات کے قائل ہیں کہ وہ عموم و اطلاق ہیں، ان کو اس سے قید دیا جائے گا۔ یعنی مطلب قید دینے کا مطلب یہ ہم نہیں سمجھ لیں کہ گرہ لگا دی گئی اور رسن باندھ دی گئی اور کھینچ لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قید دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدم ہے اس کے اوپر، یعنی یہ بیانگر ہے اس کی، ورنہ وہاں قید کہاں ہے، وہاں کون سی رسی لگا کے گرہبان باندھنا ہے اور کھینچنا ہے، یعنی تفسیر ہے۔ تو خبر واحد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آیا تخصیص و تقیید دیا جا، اصول میں پڑھا ہے نہیں پڑھا، دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، معرکۃ العرب ہے، اور آخر میں قائل سب ہیں، چاہے وہ اخباری ہو اور چاہے وہ اصولی ہو، اصولی اپنے دلائل سے، اخباری اس کے لفظوں کو بدل کر کے، بہرحال اطلاق و تقیید کا تو وہ بھی قائل ہے، مخالف تو نہیں ہو سکتا ہے، ناسخ و منسوخ کا وہ بھی قائل ہے، مخالف تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے، اور یہ بیان ہے، مثلا فرض کیجئے کہ ظاہر قرآن یہ ہے کہ حکم آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آزاد کیجئے غلام، مثلا اعتق رقبہ، غلام کو آزاد کیجئے، تب مطلق ہو گیا، چاہے جس غلام کو آزاد کیجئے، اور اس کے بعد پھر ادھر سے آ گیا کہ جو غلام جو ہے وہ اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو، مثلا غیر مومن ہے اسے آزاد مت کرو، فرضاً مثال ہے، ولا توثق رقبہ کافرہ، تو اگر یہ آ گیا تو مخالف ہوا نا، وہاں تو کہہ رہا ہے مومن کافر سب کو آزاد کرو، تو یہ حصہ مخالف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں اصول والے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ تقید کر دیا، کہے کی تقید، بھائی تو مخالف ہے قرآن ہے، پھینک دو اس کو۔ تو آگے پیچھے بھی سمجھنا ہے ہم کو، دیکھنا ہے ہم کو، مسلمات کی طرف بھی جانا ہے ہم کو، ایسے نہیں کہ ہمارے دماغ میں جو آیا ہم نے اس کو مان لیا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے کہہ دیا اور وہی چیز کو ہم نے مان لیا، یہ ہے ایک جہالت۔ جیسے ہی ہم نے تصور کیا اور ہمارے دماغ میں آ گیا فوراً اسی پہ ہم کاربند ہو گئے،
اسی لیے کہتے ہیں کہ استقصاء کرنا پڑتا ہے اجتہاد میں، دیکھنا پڑتا ہے کہ اور بھی اس کے آزو بازو آگے پیچھے کہیں کچھ اور روایت آیت کچھ ہے، سب کو جمع کر کے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ہے نتیجہ، اس کے بعد لے آنا ہے، بحث کرنا ہے۔ تو جہالت کو برطرف تو اسی وقت ہو کر پائیں گے کہ جب ہم تمام چیزوں کو جمع کریں۔ اسی لیے علماء میں مشہور ہے کہ عالم الناس من جمع علم الناس، تو جو تمام لوگوں کے علم کو جمع کرتا ہو وہی عالم تر ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نظریہ، یہ بھی نظریہ، یہ نظریہ کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی کہ ہمارے مدعا کے اوپر کسی کا جو اعتراض عقلی ہے یا اعتراض صحیح ہے وہ برطرف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، وہ شبہات ختم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہرکیف بغیر اس کے کیے ہوئے اگر میں کہہ دوں کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے، تو یہ ہم نے قرآن کے صریح خلاف کیا۔ لا تخفوا ما لیس لک بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے اور وہ میں کر رہا ہوں۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت نفسانی ہے جس کی مخالفت کرنے کو خدا نے کہا ہے اور منع کیا ہے، اور یہ جو کیفیت نفسانی یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ نہ یہ کہ یہ تنہا علم کی وادی میں، علم کے میدان میں، اور نہیں، یعنی ہر وادی میں یہ کام آنے والا ہے کہ آپ جو ہیں اس وقت تک جب تک کہ علم نہ پیدا کر لیں، یقین نہ پیدا کر لیں، اس وقت تک اپنی زبان کو نہ کھولیں۔